السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سورۃ الاحزاب الدرس الاول بھی آیات 9 تا 20 سوال نمبر 1 ایکسپلین کریں گے ترجمہ کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہم ترجمہ کریں گے، ترجمہ کے بعد ہم سوال نمبر 1 ایکسپلینیشن کریں گے۔ ترجمہ کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیات میں، آیات نمبر 9 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، یا ایو اے الذین او لوگو جو آمنوا سب ایمان لائے ہوں، اذکروا تم سب یاد کرو، نعمت اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، علیکم اپنے اوپر، اذ جب، جاءتکم چڑھ آئے تھے تم پر، جنود کئی لشکر، فارسلنا تو ہم نے بھیج دی، علیہم ان پر، ریحاً سخت ہوا، وجنوداً اور ایسے لشکر، لم تروہا کہ تم سب نے دیکھا ہی نہیں ان کو، اور کان اللہ اللہ تعالیٰ تھا، بما اس کو جو تعملون تم سب کر رہے تھے، بصیرا خوب دیکھنے والا۔ اس جب جاؤکم او سب چڑھ آئے تھے تم پر، من فوقکم تمہارے اوپر سے، ومن اسفل اور نیچے سے، منکم تم سے، وَإِذْ اور جب، زاغت پھر گئی، ابصار آنکھیں ڈر سے، وبلغت القلوب اور پہنچ گئے دل، حناجر گلوں تک، وتظنون اور تم سب گمان کر رہے تھے، باللہ اللہ کے بارے میں، الظنون طرح طرح کے گمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہنالک وہاں، ابتلیا آزمائے گئے، المؤمنون سب ایمان والے، وزلزلوا اور او سب ہلائے گئے، زلزالا ہلایا جانا، شدیدا سخت۔ یہاں تک یہ آیات ہے، اس میں یہ سوال پورا ہوتا ہے۔ لفظی ترجمہ ختم ہوا، اب جملے کی طرف آتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے او لوگو جو ایمان لائے ہو یاد کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اے ایمان والو، اذکروا یاد کرو، نعمت اللہ علیکم نعمت کو یاد کرو، اس نعمت کو یاد کرو، اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا، جب چڑھ آئے تھے تم پر کئی لشکر تو ہم نے بھیج دی ان پر سخت ہوا اور ایسے لشکر کہ تم نے ان کو دیکھا ہی نہیں، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور تھا اللہ اس کو جو تم کر رہے تھے خوب دیکھنے والا۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ جب وہ چڑھ آئے تم پر تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اور جب آنکھیں ڈر سے پترا پھر گئی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور دل گلوں تک پہنچ گئے اور تم گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وہاں آزمائے گئے ایمان والے، وزلزلوا زلزالا شدیدا اور وہ ہلائے گئے سخت ہلایا جانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں اپنی مدد کی تاکید کی۔ تو اب دیکھیں سوال کی طرف سبق کی آیات کی روشنی میں بتائیں غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو اللہ کی تائید و نصرت کیسے حاصل ہوئی۔ تو اس میں 2 ہیڈنگ ہم قرآن سے کریں گے اور باقی یہ 3 ہیڈنگ تاریخ کی کتاب سے ہم نے ایڈ کی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سوال کی طرف۔ سورہ احزاب الدرس الاول آیات 9 تا 20
سبق کی آیات کی روشنی میں بتائے غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو اللہ کی تائید و نصرت کیسے حاصل ہوئی۔ سب سے پہلے غزوہ احزاب، یہ ہیڈنگ ہے پہلا کہ غزوہ احزاب کیوں پیش آیا اور یہ کسے کہتے ہیں۔ بنو نذیر نے جلاوطن ہو کر اپنی انتقام کی آگ بجھانے کے لیے عرب میں مسلمانوں کے خلاف سازش پھیلائی اور خیبر کے باغات کا لالچ دے کر ان سے مدد مانگی۔ قریش مکہ پہلے ہی سے اسلام کے خلاف تھے اور فوراً لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ اس غزوے میں اسلام کے خلاف بنو نذیر، بنو اسد، بنو مرہ، بنو اشجع اور بنو غطفان نے بھی بھرپور حصہ لیا۔ گویا یہ احزاب کا حملہ تھا، یعنی اس جنگ میں بہت سے قبائل اور گروہوں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کیا، اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہا جانے لگا۔ احزاب حزب سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے گروہ، تو اس لیے اس کو احزاب کہا جانے لگا۔ پھر اس میں اللہ کی تائید و نصرت، اس غزوے میں مندرجہ ذیل طریقوں سے مسلمانوں کو تائید و نصرت حاصل ہوئی۔ نمبر 1، خندق کی کھدائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر مدینہ کے ارد گرد 1200 گز لمبی خندق کھودی۔ خندق کی کھدائی میں 3000 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ لیا۔ خندق کی کھدائی اس لیے کی گئی تاکہ دشمن کے بہت بڑے لشکر کا سامنا کیا جائے۔ دشمن خندق دیکھ کر حیران رہ گئے، اس طرح کے حالات خواب و خیال بھی نہ تھے ان کے ذہن میں۔ عمرو بن عبدود کا قتل۔ عمرو بن عبدود مشہور پہلوان تھا، اس نے خندق عبور کرنے کی کوشش کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیا۔ عمر بن عبدود 20 لوگوں پر بھاری شخص تھا، اس کے قتل ہو جانے پر کفار کے حوصلے پست ہو گئے۔ نعیم بن مسعود کی جنگی حکمت عملی۔ بنو عثمان کے رئیس نعیم بن مسعود جو کہ نو مسلم تھا، اس نے جنگ میں حکمت عملی کی بہترین چال چلی۔ اس نے بنی قریظہ اور کفار کا اتفاق و اتحاد توڑ دیا، اس طرح بنو قریظہ نے پشت سے حملہ نہ کیا۔ قرآن سے ہم نے جو ہیڈنگ ایڈ کی ہے وہ یہ ہے آندھی کا طوفان، اور وہ یہ ہے اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ یہ ہے، یہ محاصرہ 25 دن جاری رہا۔ سخت سردی تھی، کفار کے لیے سامان رسد کی فراہمی بہت مشکل ہو گئی۔ پھر ایک رات سخت طوفان آیا جس سے کفار کے خیموں کی تنابیں ٹوٹ گئیں، ہانڈیاں الٹ گئی، گھوڑے رسیاں توڑ کر بھاگ گئے۔ ابو سفیان اپنے اونٹ پر بیٹھ کر سب سے پہلے بھاگ گیا، باقی کفار اس کے پیچھے بھاگے۔ صبح مسلمان اٹھے تو ایک دشمن وہاں موجود نہیں تھا۔ فرشتوں کا نزول، تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ جنودا لم تروها، تو اس سے مراد یہ ہے فرشتوں کا نزول۔ آندھی کے ساتھ اللہ نے اپنی فوجیں یعنی فرشتے بھی بھیجی جنہوں نے اس طرح کے حالات پیدا کیے، دشمنوں کی ہانڈیاں الٹ دی، ان کے گھوڑے کی رسیاں توڑ دی، جس کی وجہ سے وہ بھاگ گئے۔ ان حالات سے منافق شرمسار ہوئے، یہودیوں کو قتل کیا گیا اور مسلمانوں کو اللہ نے بچا کر فتح سے ہمکنار کیا۔ تو یہ 2 ہیڈنگ قرآن سے ہم نے ایڈ کیے، اور یہ باقی یہ ہیڈنگ یہ دیکھیں باقی غزوہ احزاب، اللہ کی تائید و نصرت، عمرو بن عبدود، نعیم بن مسعود کی جنگ حکمت عملی، یہ ہیڈنگ یہ تاریخ کی کتابوں سے ہم نے ایڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آسان سوال تھا، بہت آسان سوال ہے، اور دوسرے سوال کے لیے سبق سے ریلیٹ ہو جائے آپ سب۔ اگر کسی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ کل انشاءاللہ ہم سوال نمبر 2 ایکسپلین کریں گے ترجمہ کے ساتھ۔ تھینک یو، اپنا خیال رکھیں۔